بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے، حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث مبارکہ کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم منبر پر جلوہ افروز ہو رہے تھے۔ جب آپ نے اپنا قدم مبارک پہلی سیڑھی پر رکھا تو آپ نے کہا آمین۔ اسی طرح جب آپ نے اپنا دوسرا قدم دوسری سیڑھی پر رکھا تو پھر بھی آپ نے کہا آمین۔ جب آپ نے اپنا قدم مبارک تیسری سیڑھی پر رکھا تو اس وقت بھی آپ نے کہا آمین۔ اب صحابہ کرام علیہ رضوان کو تعجب ہوا اور عرض گزار ہوئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب آپ منبر پر جلوہ افروز ہو رہے تھے تو 3 بار آپ نے آمین کہا ہے، تو اس آمین کہنے کی وجہ کیا ہے، سبب کیا ہے، علت کیا ہے؟ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب میں منبر پر تشریف فرما ہو رہا تھا تو حضرت سیدنا جبریل امین علیہ الصلوۃ والتسلیم حاضر خدمت ہوئے اور عرض گزار کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بدبخت ہے وہ شخص کہ جس نے رمضان المبارک کا مہینہ آیا اور وہ اپنی رمضان المبارک کے اندر بخشش نہ کروا سکا، پورا رمضان المبارک کا مہینہ گزر گیا۔ پھر میں نے کہا آمین۔ اسی طرح سے دوسری بار آمین کہنے کی وجہ یہ ہے کہ حضرت سیدنا جبریل امین علیہ الصلوۃ والتسلیم نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ بدبخت ہے وہ شخص کہ جس نے اپنے والدین یا والدین میں سے کسی ایک کو حیات پایا اور اس کی خدمت نہ کرنے کی وجہ سے جنت نہ پا سکا تو وہ بھی بدبخت ہے۔ تو پھر میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آمین۔ جب تیسری بار آمین کہا تو اس کی آمین کہنے کی وجہ یہ تھی، حضرت سیدنا جبریل امین علیہ الصلوۃ والتسلیم نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ جب آپ کا نام گرامی اسم گرامی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لیا جائے اور آپ کی ذات پر کوئی شخص درود پاک نہ پڑھے تو بدبخت ہے وہ شخص۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا آمین۔ تو ناظرین کرام، آپ نے بخاری شریف کی حدیث مبارکہ سماعت فرمائی تو رب ذوالجلال کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس شخص کے بارے میں کس کی بددعا کے ساتھ آمین کہہ رہے ہیں؟ بددعا کرنے والے حضرت سیدنا جبریل امین علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات ہے اور اس پر آمین کہنے والے جان کائنات سرور کائنات مخدوم کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے۔ پھر آپ اندازہ لگائیں کہ درود پاک پڑھنے کی کتنی فضیلت ہے، کتنی برکتیں ہیں، کتنی رحمتیں ہیں۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ ہے کہ جس نے میری ذات پر مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا تو رب ذوالجلال اس پر 10 بار رحمت نازل فرماتا ہے اور 10 نیکیاں لکھ دیتا ہے، اتنے ہی 10 درجات بلند فرما دیتا ہے، 10 گناہوں کو بھی مٹا دیتا ہے۔ تو میرے دوستو ناظرین، ایک مرتبہ درود پاک پڑھنے کی وجہ سے رب ذوالجلال اتنے انعامات سے سرفراز فرمائے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم کثرت سے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات پر درود پاک کے نذرانے پیش کریں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔